बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दोस्त जनाब जुल्फ़कार महतू साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक मारूफ मुआशी जर्नलिस्ट हैं और वाटर इश्यूज़ के ऊपर और ख़ास तौर पे वापडा के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रखी है और मेहनत करते हैं और वो मेहनत करके पंजाब का मुकदमा पेश करने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, वोटर रहे हैं। बहरहाल मैं और मैतू जो हैं वो इस बात पे लगे हुए हैं, हम चले चंद 100 ही सही, लेकिन हम अपनी आवाज तो उठा देना कि हम सच्चे हैं और चोर मचाए शोर दूसरी तरफ से हो रहा है। जो पानी के सबसे बड़े चोर हैं वो हमें चोर कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नुक्ता नजर है। अब आप कहेंगे कि पानी से सबसे बड़े चोर कैसे हो गए, तो वो बुनियादी तौर पे टेक्निकली मार मारते हैं ना, जिस तरह आजकल अलीमा बीबी जो है वो टेक्निकल मार मारती है। 2 दिन मखसूस हैं मिलने मुलाकात के लिए कि मंगल को लॉयर की और पार्टी मेंबरान की मुलाकात होगी और जुमेरात को फैमिली की और फैमिली मेंबरान की मुलाकात होगी। मोहतरमा मंगल के दिन तशरीफ लाती हैं और आगे वहां पे स्यापा फरोशी करती हैं, हाय हाय सानू रोक लिया, नाके से रोक लिया, हाय हाय हमें अंदर नहीं जाने दे रहा, हमारे साथ जुल्म हो गया, हम डटे हुए हैं, हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे, ठीक है। जुमेरात को माई गायब हो जाती, वो लभते रहते ने, माई आज तेरा मुलाकात दा देनी गई, आजा, माई गायब हो जाती है, नहीं आती जुमेरात को। तो बुनियादी मकसद स्यापा फरोशी है, बुनियादी मकसद मुलाकात करना नहीं है, ये बात आपने ज़हन में रख ली। ये जो बुनियादी मकसद है ये स्यापा फरोशी होती है, बुनियादी मकसद फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं। जो टेक्निकली पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, 71 के अंदर चश्मा झेलम लिंक कनाल खुली थी, जिसका ये हर मौके के ऊपर हवाला देते हैं, और 71 से लेके आज तक उस नहर के अंदर जब इनसे पूछे कितनी दफा पानी छोड़ा गया है, 1 मिनट, और वो भी भुट्टो साहब के दौर, उस नहर को कभी ऑपरेशनल नहीं होने दिया गया। चश्मा के मुकाम से निकलती है और जेलम में आगे गिरती है, फिर उसका पानी वहां से निकाल के आप चनाब में डालते हैं, चनाब से निकाल के रावी साइफन से उसको गुजार कर बीआरबी के जरिए, और फिर उस बीआरबी से गुजारते हुए आगे आप ले जाते हैं उस जगह के अंदर जो दरियाए सतलुज के बेचने के नतीजे में एक पख्तून ने बेचा था, उसके नतीजे के अंदर जो है वो इलाका जो सतलुज के खुश्क होने के बायस वीरान हो गया, उसको पीने का पानी फराहम करते हैं, वो भी साल में 4 माह या 5 माह, ठीक है। ये प्रोजेक्ट था, लेकिन वो पानी नहीं उनको मिलता, उनको पंजाब अपने हिस्से से पानी देता है जेलम से, चश्मा तक नहीं जाता, हो चश्मा में सिंध से निकलना है ना, हर दफा ये जो है शोर मचा देते हैं। अच्छा, होता क्या है, होता है कि पहले रबी की क्रॉप आती है, फिर खरीफ की फसल आती है। खरीफ की फसल का जो कट ऑफ पॉइंट वो 31 मार्च होता है। 31 मार्च को रबी का सीजन खत्म हो गया, अब खरीफ शुरू हो गई, ठीक है। अब हम इस वक्त बैठे हुए हैं खरीफ में। खरीफ में क्या होना है, गर्मी पड़नी है, ग्लेशियर ने पिघलना है और धड़ाधड़ पानी आना है, और इस पानी को हमने स्टोर करना है मुख्तलिफ डैम्स के अंदर, और उस डैम्स के अंदर हमने स्टोर करके रख जाना, बैठ जाना। अच्छा, फसल पहले कोई भी हो, गंदम हो, कपास हो, गन्ना हो, वो पहले काश्त होता है सिंध के अंदर और सिंध के साहली इलाके बदीन और ठट्ठा के, ठीक है। तो पहले पानी की जरूरत कहाँ पे होगी, सिंध में, फिर ऐसे उसकी काश्त चलती आती है, हार्वेस्टिंग भी ऐसे चलती है, पहले वहां पे काश्त हुआ, फिर आगे चलते चलते चलते, और कोई महीने 1.5 महीने के वक्फे के बाद वो पंजाब में वो मौसम वो वाला दाखिल होता है जब उस फसल को काश्त किया जा सके, और फिर वो चलते चलते आप कंट्री और कश्मीर तक जाता है, ठीक है। वहां से फसल जब काश्त हुई, तो अब फर्ज करें, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि जनाब 20 मिलियन एकड़ फीट पानी दस्तियाब है, मैं मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, तो इसमें से जो है वो चले 10 मिलियन एकड़ फीट कर लेते हैं, 3.7 मिलियन एकड़ फीट, अगर 10 मिलियन एकड़ फीट पूरा पानी दस्तियाब है, तो 3.7 मिलियन एकड़ फीट पंजाब का हिस्सा है, और 3.3 मिलियन एकड़ फीट सिंध का हिस्सा है। सिंध में पहले फसल हो गई ना काश्त, तो आधा पानी उसको मिलना है, 33 का आधा कर लें 16.5,
34 کا آدھا کر لے 17, تو 17 ملین ایکڑ فٹ وہ کہتا نکالے, میرا 17 ایکڑ فٹ پانی ریلیز کر, ٹھیک ہو گیا. اچھا 17 ملین ایکڑ فٹ بھائی جان وہ شارٹ فال بھی ہے اس دفعہ. آپ کے یہاں 56% ہے, بارشیں کم ہونی ہیں, پنجاب میں 46% ہے. تو ارسا نے پورے ملک کا جائزہ لے کے کہا کہ جناب ٹھیک ہے جی 16% سارے پانی میں کٹ لیں گے, ٹھیک ہے. سندھ نے کہا کہ نہیں بھائی جان اس فصل میں آپ مجھے میرا پورا دے دیں حصہ, تو کٹ جو ہے وہ ہم جو لے لیں گے وہ ربی کی کراپ میں لے لیں گے, یہ خریف چل رہا ہے. انہوں نے اپنا پورا پانی لے لیا, اس میں سے بیشتر پانی انہوں نے سمندر میں بہایا. اچھا سمندر میں بہانے کے لیے پانی الگ جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ اضافی جاری ہوگا تربیلا سے منگلا سے, ٹھیک ہے, کہ جناب ان کا وہ بچا رہے. ویسے مجھے ایک بات پوچھنے کی ہے کہ سمندر میں پانی بہانا ہے, کیونکہ یہ بات مجھے اس فورم سے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی جو بیٹھک وغیرہ جو ہے, تو میں یہاں پہ کر رہا ہوں. یار یہ نیدرلینڈ کو وہ کیسے قائم ہے ویسے, وہ تو سمندر سے نیچے ہے نا, وہ 2-2.5 گز سمندر کی سطح سے نیچے ہے, تو وہ کیسے قائم ہے, وہ اس کو کیوں نہیں سمندر کھا جاتا, ٹھیک ہے نا. اگر سندھ سے پانی نیچے ہے 2-2.5 میٹر, سندھ کے سطح آب سے پانی نیچے, آپ سمندر میں جائیں نا تو سمندر کی لہریں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ساحل سے ٹکرا کے واپس جا رہی ہوتی ہیں, تو یہ نیچے ہے, وہ 2-2.5 میٹر اوپر ہے. انہوں نے ڈیم باندھا ہوا ہے, ارد گرد ڈیم باندھ کے, آپ اگر اس کی سٹوری دیکھیں کسی دن سوشل میڈیا کے اوپر, بڑی اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ کس طرح وہاں پہ جو ان کا ایک پرائم منسٹر یا لیڈر جو بھی آیا تھا, اس نے ان جزیروں کے اوپر جن میں سال کے 2-3 ماہ کے لیے پانی اترتا تھا اور پھر پانی چڑھ جایا کرتا تھا, اس نے اس دوران ان دلدلوں کے اندر جا کر جس طرح وہ دیواریں کھڑی کی جنہوں نے سمندر کو روکا اور وہ زمین ریکور کی, ٹھیک ہے نا, وہ ذرا کہانی پڑھیں. یعنی یہاں پہ سمندر کھائی جا رہا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا, اور تو سمندر نہیں کھاتا, سمندر بڑا عقل مند ہے, ٹھیک ہے نا. سندھ کو کھائی جا رہا ہے, ہالینڈ کو نہیں کھاتا سمندر. اب یہ لاجک مجھے سمجھائے نا, لیکن یہ ان کی لاجک مان لیں. جب اس پہ کوئی بات کریں کہ بھائی جان اپنی عقل کا علاج کروا لیں, تعصب کا علاج کروا لیں, تو پھر اس کے اوپر جیو کا باندر میرے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. لیکن اس کو جواب ملا ہے کس, چلے مسلم لیگ نون میں کوئی تو مرد پیدا ہوا ہے نا جس نے اس کے پروگرام میں بیٹھ کے اس کو جواب دیا. اب یہ اس کو بلائے گا نہیں جس نے آگے سے اس کا منہ توڑا ہے نا, ٹھیک ہے. اس نے کہا رضی دادا اگر پنجاب کے لیے پانی کے حقوق کی بات کرتا ہے تو درست کرتا ہے, ٹھیک ہے. چلے شکریہ سر, مہربانی سر. خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا پانی 34% کا آدھا حصہ, یعنی کہ 3.4 MAF کا آدھا حصہ انہوں نے لے لیا. ہم نے فرض کیا کہ 10 ملین ایکڑ فٹ پانی دستیاب ہے, اس میں سے انہوں نے ایک فصل کے لیے آدھا حصہ لے لیا. اب جب ایک فصل کے لیے آدھا حصہ لے لیا تو شارٹ فال کیلکولیٹ ہوئی تھی. جب آپ دوبارہ حصہ لینے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان اب آپ نے چونکہ پہلے اپنا حصہ آدھا پورا لے لیا تھا, آدھا حصہ لے گئے تھے سارا آپ, اب جناب شارٹ فال اس میں سے ہوگا. اس کے اوپر پھر ہم نے شور مچا دیا, اس کے اوپر ہم نے پاکستان کو توڑنے کی باتیں شروع کر دی, اس کے اوپر جس کے منہ میں جو بکواس آئی اس میں کر دی سندھو تو ہمیں, سندھو ندی تو ہماری ہے. اچھا جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا, جب پروگرام میں بیٹھیں گے, دیکھیے یہ ایک واٹر سسٹم ہے, لیکن ان کے پیچھے جو چل رہے ہوں گے نا, جو سوشل میڈیا پہ آگے مجھے گالیاں بک رہے ہوں گے, وہ تو سندھو ندی جو ہے وہ سندھ کی ہے, سندھو ندی تمہارے باپ کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سندھ کی تہذیب پورے برے صغیر اور خاص طور پہ ویسٹرن برے صغیر کی تہذیب ہے, یہ سارے ویسٹرن برے صغیر کی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ سندھو ندی جو ہے, حالانکہ دریائے سندھ جو دریاؤں کا باپ ہے اسے ندی کہنا ویسے ہی گالی بکنا ہے. ایسے جاہل کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے. وہ اباسین ہے بھائی, اباسین دریاؤں کا باپ, ٹھیک ہے. وہ شیر دریا ہے, وہ صرف دریائے سندھ نہیں ہے, اس کے کوئی 18 نام ہے, ہر جگہ کے اوپر اس کا الگ نام ہے, ٹھیک ہے. اب آ جائیے, اب اپنا حصہ پورا لے گئے, دوسرا حصہ پورا لینے کے لیے جو ہے وہ شور مچا دیا. اب کیا ہوا, اب جناب شارٹ فال کیا کرے, شارٹ فال پنجاب بھگتے ہیں. پنجاب کو پہلے شارٹ فال انہوں نے کہا جی 16% پانی پہ کٹ لگائیں گے, اب 16% کی بجائے پنجاب کو کٹ لگے گا 23%, ٹھیک ہے. اور پنجاب کا کسان جو ہے وہ منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہوگا کہ نہر میں پانی اس دفعہ 3 ہفتے پہلے ہی بند ہو گئے, اور پھر اس کے بعد وہ بیچارہ مہنگا ڈیزل خرید کر, اور شاید اسی سازش کے تحت ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں پیٹرول کے برابر کر دی گئی ہیں, وہ پیٹر انجن سے پلی لگا کر پانی نکالے گا اور اپنے کھیتوں سے سیراب کرے گا, اور اس کو بیچارے کو فصل کے آخر میں کچھ نہیں بچے گا.
یہ ہے وہ ڈرامہ جو ہر سال میرے پنجاب کے کسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس پہ آواز اٹھائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ صوبوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے یہ کام 2000 جب سے صحافت شروع کی ہے تب سے پنجاب کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ پہلی دفعہ آیا ہے، شاید آپ کو محسوس ہوا ہو کہ محسوس ہوں ہوئے تھے ویوز نہ نہیں محسوس ہوتا، آپ ان کے قائل نظر آتے ہیں، اس پروپیگنڈے کے قائل نظر آتے ہیں، لیکن میرا کام ہے کہ میں حقائق بیان کرتا رہا ہوں۔ اس وقت بھی شارٹ فال جو ہے ایگزیکٹلی 16% تھا۔ سندھ نے وہ شارٹ فال نہ لینے کے باعث کر دیا۔ پچھلے سال جب جون میں چیک ہوا تھا، یہ انڈر رپورٹنگ کر رہے تھے، سمندر میں زیادہ پانی ڈال رہے تھے، لکھ کم رہے تھے۔ عرصہ نے باقاعدہ وفد بھیجا تھا 2 رکنی، جس نے جا کے موقع پہ چیک کیا تھا کہ اس وقت فلو آف واٹر جو تھا وہ 75,000 کیوسک فٹ تھا، اور لکھا ہو 25,000 کیوسک فٹ۔ اس دن کا اندراج کیا گیا ہوا تھا رجسٹر کے اوپر۔ اتنی یہ دھڑلے کے ساتھ چوری کرتے ہیں۔ پورے دریائے ایسٹ اور ویسٹ جو ہے نا، دریائے سندھ کی کوٹڑی سے ان کے اندر جا رہا تھا پانی، اور دھڑلے سے چوری ہو رہی تھی، اور وہ رپورٹ باقاعدہ آفیشیل ڈاکومنٹ کا حصہ بنی، لیکن پنجاب کے نمائندوں نے اور وفاق کے نمائندوں نے منہ کے اوپر گھنگڑیاں ڈالی ہوئی تھی، اس لیے کوئی نہیں بولا۔ اس کے اوپر بولنا چاہیے تھا، کوئی بولے نہ بولے، دادا تو بولے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چوری، یہ ڈکیتی، یہ بند ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔